دل آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ والسابقون السابقون، مولا ہر میدان میں آگے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ مولا کے ہم چاہنے والے ہیں، ہم کس میدان میں آگے ہیں؟ مولا کے ہم چاہنے والے ہیں، ہم کس میدان میں آگے ہیں؟ اپنے جوانوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے، جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، جو لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ مولا تو ہر جگہ آگے، کہیں پیچھے نہیں دکھائی دیں گے، لیکن ہم کس میدان میں آگے ہیں؟ علم کے میدان میں آگے ہیں، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہیں، جہاد کے میدان میں آگے ہیں، خیرات کے میدان میں آگے ہیں، قربانی کے میدان میں آگے ہیں، کس میدان میں آگے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے نمبر پہ آتا ہے، کوئی بھی مقابلہ ہو، کوئی بھی کمپٹیشن ہو، کوئی بھی اولمپک ہو، جو پہلے منزل پر آئے گا، جو سب سے فرسٹ ہوگا، تو اس کے قریب وہی ہوگا جو دوسرے نمبر پہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اس کے بعد اس سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو تیسرے نمبر پہ ہے، اس کے بعد اس سے بعد تیسرا اور چوتھے نمبر پہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے آگے ہے، اگر اس سے قریب ہونا ہے تو اگر آپ 1000ویں نمبر پر ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ پہلے سے قریب ہیں، جو 10ویں نمبر پہ اسے کہا جائے گا یہ قریب ہے، جو 6 نمبر پہ اسے کہا جائے گا یہ قریب ہے، جو دوسرے نمبر پہ ہے اسے کہا جائے گا سب سے قریب ہے۔ اب مولا تو سب سے آگے، غور کیجئے گا، امام تو سب سے آگے، علی تو سب سے آگے، اور ہم اگر خدا نہ خواستہ ہر میدان میں پیچھے ہوئے تو ہم مولا کے قریب کیسے کہے جائیں گے؟ مولا کے قریب وہی ہوگا جو مولا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کے ہر میدان میں آگے بڑھتا چلا جائے، اپنے کو مولا سے قریب کر کے مولا ہی ثابت کرتا چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ آج ہم ہر میدان میں پیچھے ہیں یا بعض میدانوں میں پیچھے ہیں، اتنا آگے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کے معنی یہ ہوا کہ یہ کوئی مولا سے قربت نہیں ہے، جو کچھ مولا سے درس لینا چاہیے، جو کچھ مولا کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، نمونہ عمل ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے آئیڈیل کن لوگوں کو بنا رکھا ہے؟ دنیا والوں کے سامنے آئیڈیل نمونہ عمل کون ہے؟ دنیا کے کھلاڑی یہ نمونہ عمل ہیں، دنیا کے فلم اسٹار یہ نمونہ عمل ہیں، سیاسی لیڈران یہ نمونہ عمل ہیں۔ بس عزیزان گرامی، جیسے لوگ ہمارے لیے آئیڈیل ہوں گے، اسی لوگوں کے مطابق ہمارا کلچر، ہمارے جوان ڈھلتے چلے جائیں گے، اسی کے مطابق ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا اصل آئیڈیل کون ہے۔ قرآن نے کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اگر دنیا والوں کے VIP بننا ہے تو دنیا والوں کو اپنا آئیڈیل بنا لو، تم ان کے قریب ہو جاؤ گے۔ اگر خدا کے آئے VIPs میں شامل ہونا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، پروردگار کے مقرب بارگاہ ہونا ہے، تو پھر یا رسول کو اپنا آئیڈیل بناؤ، پیغمبر کو اپنا آئیڈیل بناؤ، یا مولا کائنات کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ جس کو تم اپنا آئیڈیل بناؤ گے اس کے مطابق آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، دنیا تمہارے قدم نہیں روکنے والی ہے۔ تھوڑا میرا پیغام گاڑھا ہوگا، آپ کو زحمت ہوگی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر نے اسلام کی شروعات کی، اسلام کا آغاز کیا، تو اس وقت کون سی سرکار تھی؟ اس وقت سرکار کس کی تھی؟ یہ بتائیے، کیا کسی گورنمنٹ کی سرکار تھی؟ کیا پیغمبر نے گورنمنٹ سے اپیل کی کہ ہمیں ریزرویشن چاہیے؟ کیا پیغمبر نے اپیل کی ہمیں اتنا کوٹا چاہیے، فلاں کالجوں میں اتنا ہمیں ریزرویشن دیا جائے؟ نہیں، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں، مکے میں نہ پڑھنے والے تھے نہ لکھنے والے تھے، انگلیوں کے اوپر لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن اب جب پیغمبر نے، حضور نے، مولا کائنات نے، اصحاب کرام نے، صحابہ نے پیغمبر کا ساتھ دیا اور یہ سلسلہ اسلام آگے بڑھنا شروع ہوا، تو علم کے میدان میں بھی مسلمان آگے، جنگ کے میدان میں، جہاد کے میدان میں بھی مسلمان آگے، ایثار اور قربانی کے میدان میں بھی پیغمبر کے چاہنے والے آگے۔ یعنی دنیا کے ہر میدان میں پیغمبر کے چاہنے والے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا
دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدم نہیں روک رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہماری نظریں دنیا کے سیاسی لیڈروں کو اوپر آئیڈیل بنا کے رہیں گی، ہم ریزرویشن کی تلاش میں رہیں گے، کوٹوں کی تلاش میں رہیں گے، گورنمنٹ کی اسکیموں کی تلاش میں رہیں گے، تو نہ کوئی گورنمنٹ ہمیں اسکیم دے سکتی ہے، نہ کوئی کوٹا دے سکتی ہے، نہ ریزرویشن دے سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پچھڑتے چلے جائیں گے اور پیچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ سچر کمیٹی کہے گی کہ جو قوم علم کے میدان میں ہمیشہ تاجدار علم تھی، آج وہی علم سے بے بہرا ہے، آج وہی علم سے بے بہرا ہے۔ تو آج ترقی کرنے کا راستہ جوانوں کے لیے کیا ہے؟ اپنے جوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کو ترقی کرنا ہے تو ریزرویشن نہ دیکھیے، گورنمنٹ کی پالیسی نہ دیکھیے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، آؤ علی کے دروازے پر آئیے، پیغمبر کے دروازے پر آئیے۔ اے پیغمبر، آپ نے ان غریبوں کو، ناداروں کو، نہ کالج تھی، نہ یونیورسٹی تھی، نہ علم تھا، نہ دولت تھی، نہ مال تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا، ان عربوں کو، جاہلوں کو، بدوؤں کو آپ نے دنیا میں کس طرح آگے بڑھایا؟ پیغمبر نے کہا یہ کتاب خدا قرآن مجید ہے، اس کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ، دنیا کی پہلی قوم بنتی چلے جاؤ گے۔ بس اگر آج بھی مسلمان دنیا کے دروازے کھٹکھٹانے کے بجائے، دنیا کے ظالموں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے پیغمبر کے سامنے سر جھکائے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، نہج البلاغہ کے اوپر ریسرچ کرے، مولا کائنات کے راستے کے اوپر چلے، ہمیں کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، علم ہمارے قدموں میں آئے گا، ہم ترقی کرتے نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے۔ آپ کو ترقی کرنا ہے، آپ کو آگے رہنا ہے، اگر ہم پیچھے ہیں تو مولا کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، مولا ہر میدان میں آگے، مولا ہر میدان میں سب سے آگے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسا ہے، تھوڑا احتیاط کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، جب تک بات مکمل نہ ہو جائے آپ فیصلہ نہ کیجیے گا۔ مولا کے چاہنے والے ہیں، موالیان علی ہیں کہ مولا ہر میدان میں آگے ہیں، لیکن کچھ میدان ایسے ہیں جہاں مولا آگے نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، کچھ میدان بعض جگہ ایسے ہیں کہ جہاں مولا آگے نہیں۔ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مولا جیسا آدمی، مولا کائنات جیسا انسان کسی میدان میں آگے نہ ہو؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آگے نہیں ہے، ابھی میں ثابت کروں گا۔ اور اگر آپ کو تعجب نہ ہو تو ایک لفظ اور کہہ دوں کہ صرف نہ یہ کہ آگے نہیں ہے، مولا پیچھے بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مولا نہ صرف یہ کہ آگے نہیں ہے، پیچھے بھی نہیں ہے، تو کیا مطلب بیچ میں ہے، درمیان میں ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ درمیان میں بھی نہیں، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ درمیان میں ہے، تو پھر علی ہے کہاں؟ آپ پہلی مرتبہ ایسا بیان سن رہے ہوں گے، کفر نہیں ہے، مولا کا فضائل بیان کر رہا ہوں، تنقیص نہیں ہے۔ کہ دنیا میں کیا یہ ممکن ہے کہ مولا آگے بھی نہ ہو، سب سے آخر میں بھی نہ ہو، درمیان میں بھی نہ ہو، کسی منزل پر بھی نہ ہو؟ تو آخر مولا کا مقام، مولا کا مرتبہ ہے کہاں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ایک نیا رخ آپ کو دینے جا رہا ہوں، بس اسی جذبے کے ساتھ سنیے گا اور اسی جذبے کے ساتھ یہ میرا جملہ اور یہ میرے فکر لے کے جائیے گا کہ مولا نہ آگے، نہ پیچھے، نہ درمیان میں، کہاں ہے؟ مثال دوں آپ کی خدمت میں، یہ بتائیے کہ میرا یہ ہاتھ، کون سا ہاتھ آگے؟ رائٹ ہینڈ آگے، بایاں ہاتھ پیچھے۔ اس کے بعد اب کون سا ہاتھ آگے؟ لیفٹ ہینڈ آگے، بایاں ہاتھ آگے ہے اور دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ پیچھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک آگے ہو اور ایک پیچھے ہو تو اسے کہا جائے گا آگے، اور جو پیچھے ہے اس کو کہا جائے گا پیچھے۔ اب پیچھے جتنے بھی لوگ ہوں، ایک ہوں، دو ہوں، ہزار ہوں، 10,000 ہوں، لاکھ ہوں، یہ سب سے آگے، باقی سب اس کے پیچھے۔ لیکن جب میرا یہ ہاتھ آگے تو اس کو آگے کہا جائے گا، یہ ہاتھ آگے تو اس کو آگے کہا جائے گا، یہ ہاتھ آگے تو بایاں ہاتھ آگے ہو گیا، دایاں ہاتھ آگے ہو گیا تو دایاں ہاتھ آگے ہو گیا۔ لیکن اگر اب میں ایک ہاتھ کو ہٹا لیتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، میں نے اپنا یہ ہاتھ ہٹا لیا، بایاں ہاتھ، اب یہ بتائیے میرا ہاتھ یہ آگے ہے یا پیچھے؟
دنیا کا کون آدمی اس کو کہے گا؟ آپ یہی کہیں گے مولانا آگے اس وقت ہوتا ہے جب پیچھے ہو کوئی، پیچھے اس وقت ہوتا ہے جب آگے ہو۔ مولا کائنات کو اگر آگے کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی ہونا چاہیے، پیچھے کوئی ہونا چاہیے۔ اب اگر میدان میں کسی جگہ علی کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، نہ آگے کوئی ہو نہ پیچھے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ مولا سے کوئی آگے ہے نہ مولا سے کوئی پیچھے ہے۔ اس کا مطلب یہ، اس کے معنی یہ ہوئے علی میدان میں بالکل اکیلے ہیں، علی کے سوا پورا میدان میں کوئی نہیں نظر آتا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ شب ہجرت میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے پیغمبر کے بستر پر مولا سے پہلے کوئی لیٹا؟ مولا کے اٹھنے کے بعد کوئی بستر پیغمبر پر آیا؟ تو نہ مولا سے کوئی آگے ہے نہ مولا سے کوئی پیچھے ہے۔ میدان میں علی یکا و تنہا اکیلے ہیں، نہ اولین میں نہ آخرین میں مولا کے برابر کوئی نہیں ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے شہزادی کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی کائنات سے مولا کائنات کی شادی ہوئی، کیا جناب شہزادی کا حق معاذ اللہ کسی اور سے ہوا؟ بڑے بڑے صحابہ کرام آئے پیغمبر کی خدمت میں کہ اپنی بیٹی سے شادی کر دی ہے، پیغمبر نے سب کو واپس کر دیا۔ جناب حضور نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو جناب آدم سے لے کر قیامت تک فاطمہ کا کوئی کوف اور برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میدان میں بھی مولا کائنات سے نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے، مولا کائنات میدان میں اکیلے نظر آ رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا میدان آیا، پیغمبر نے صلح نامہ لکھنے کے لیے کہا، اصحاب کرام میں نہ کوئی اور لکھنے والا ہے، توجہ فرمائیے گا، نہ اس کے بعد لکھنے والا ہے، صرف مولا کائنات ہے جو قلم چلا رہے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے یہاں بھی علی میدان میں سب سے آگے نہیں ہے بلکہ اکیلے ہیں، یکا و تنہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی خانہ کعبہ میں ولادت کی منزل آئی۔ مولا کائنات سے پہلے کعبے میں کوئی پیدا ہوا؟ چلیے اب تو پیدا ہو گیا تھا، پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا، اب تو پیدائش ہو گئی، بچہ آ گیا دنیا میں، تو بعد میں کوئی پیدا ہو جانا چاہیے تھا، بعد میں کوئی پیدا ہو جانا چاہیے تھا۔ نہ پہلے کوئی پیدا ہوا نہ بعد میں کوئی پیدا ہوا۔ اس کا مطلب، اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں بھی مولا کائنات نہ آگے ہے نہ پیچھے، یکا و تنہا اکیلے ہیں، فرد فرید ہیں۔ اس کی منزل یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی، پیغمبر نے کہا علی بتوں کو گراؤ، پیغمبر حضور ہاتھ نہیں پہنچتا، کہا آؤ میرے دوش قدم پر آ جاؤ، میرے قدم دوش کے اوپر قدم رکھ دو۔ آج سے پہلے پیغمبر کے دوش کے اوپر کسی نے قدم رکھا صحابہ کرام میں؟ آج کے بعد کسی نے قدم رکھا صحابہ کرام میں؟ اگر کسی کے قدم گئے ہیں تو یا تو مولا کائنات کے قدم ہیں یا مولا کے بچوں کے قدم ہیں۔ یا علی کے قدم ہے یا علی کے اولاد، علی کے گود کے پالے، علی کے نونے زر بچوں کے قدم ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ مولا کائنات کے علاوہ کوئی آدمی آپ کو نظر آتا ہے ایسا جس کے قدم دوش رسالت، دوش پیغمبر کے اوپر آئے ہوں؟ توجہ فرمائیے گا، یا پیغم مولا ہے یا مولا کی اولاد۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ جہاں مولا کائنات نہ آگے نظر آتے ہیں نہ پیچھے نظر آتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ دیکھیں تاریخ میں بہت سے مرحلے ملیں گے، بہت سے ملیں گے، بہت سے مارکے ملیں گے جہاں مولا کائنات اکیلے نظر آ رہے ہیں۔ جوانان جنت الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور مولا کائنات ان کے والد ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے جوانان جنت کے سرداروں کا باپ والد علی کے علاوہ کوئی اور ہے؟
کہ اس سے پہلے کوئی ان کا والد ہو یا ان کے بعد ہو، یعنی اس میدان میں بھی مولا کائنات اکیلے اور تنہا نظر آتے ہیں۔ بس جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں وہاں مولا اکیلے نظر آتے ہیں۔ آخری حج ہے پیغمبر کا، 1,24,000 حاجی پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ میدان غدیر میں پیغمبر نے سب کو روکا اور روکنے کے بعد خطبہ پڑھا اور اس کے بعد مولا کائنات کو اٹھایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے 23 سالہ زندگی میں پیغمبر نے کسی اور کو اٹھایا؟ اس کے بعد پیغمبر نے کسی اور کو بلند کیا؟ یہ تو ہوا کہ پیغمبر نے کسی کو اپنی بزم سے اٹھایا ہو۔ اور بات آ گئی تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا کہ چلوں، تاریخ اسلام میں 2 قوم ہیں، اٹھو۔ تاریخ اسلام میں اٹھو کا حکم 2 مرتبہ دیا گیا ہے۔ جہاں سے اسلام کی تبلیغ کی شروعات ہوئی، جہاں سے اسلام کی تبلیغ کی شروعات ہوئی، پہلے ہی دن جب دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے کچھ کہنا چاہا تو مجمع کو بہکا دیا گیا، سب چلے گئے۔ دوسرے دن پھر بہکایا گیا، چلے گئے۔ تیسرے دن جب دوبارہ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کی گئی تو جناب ابو طالب کی آواز گرجی، قم یا سیدی، اے پیغمبر آپ کھڑے ہوئیے۔ ان سے کہا تم بیٹھو، جو پیغمبر کہے اس کو سن کے جانا، جو پیغمبر کہے، جو میرا بھتیجا کہے، اے میرے سید و سردار کھڑے ہوئیے۔ اور کھڑے ہونے کے بعد جو کچھ آپ کو فرمانا ہو وہ کہیے۔ تو پہلے جہاں سے آغاز اسلام، آغاز تبلیغ ہو رہی ہے، وہاں سے آواز ابو طالب گونجی، قم یا سیدی، تو کہا اٹھو، اٹھیے، کھڑے ہوئیے۔ اور ایک مرتبہ جہاں پر اسلام کا سفر ختم ہو رہا ہے، پیغمبر کی زندگی مکمل ہو رہی ہے، جب وہاں شور شرابہ ہوا، پیغمبر نے کہا قوموا انی، نبی کے پاس شور شرابے کی گنجائش نہیں ہے، یہاں سے اٹھو، باہر جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا تاریخ اسلام جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں بھی ایک لفظ قم ہے، جہاں تاریخ پیغمبر ختم ہو رہی ہے وہاں بھی ایک لفظ قم ہے۔ بس فرق یہ ہے جس کو ابو طالب اٹھا دے وہ نبی اور پیغمبر اولو العزم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قابل درود ہوتا ہے، جس کو پیغمبر اٹھا دے وہ ملعون و مردود ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے۔ لہذا یہ ہے منزل جو میں عرض کر رہا تھا کہ جس منزل کے اوپر بھی دیکھا، شب ہجرت میں دیکھ رہے ہیں، جناب شہزادی کائنات کی ہمسری میں دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے مرحلوں پر دیکھ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی مولا کو دیکھیں گے آپ والسابقون میں نہیں ہیں، مرد میدان ہیں۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اتنا ہی عرض کروں گا کہ قرآن نے کہا کہ جو اصحاب یمین ہیں وہ صاحب خوش قسمت ہیں، جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کا نامہ اعمال مشکل ہے، جو والسابقون کی فہرست میں ہیں وہ خدا کے قریب ہو جائیں گے۔ لیکن جو سابقون میں بھی نہ ہو، جس کے نہ آگے کوئی ہو نہ پیچھے ہو، ارے عام انسانوں کی بات کیا ہے، جس کی صف میں ملائکہ اور انبیاء نہ دکھائی دے، اس علی کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ شجرہ طوبہ پوری جنت کے اوپر سایہ فگن ہوگا، اس کی جڑیں علی کے گھر میں بھی ہوں گی، میرے گھر میں بھی ہوں گی۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک پیڑ کی جڑیں 2 گھروں میں کیسے ہوں گی؟ کہا میرا اور علی کا گھر جنت میں ایک ہی ہوگا، الگ نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والا۔ بس آخری زحمت اور آخری بات آپ کی خدمت میں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ جب بچہ جاتا ہے دکان کے اوپر تو کیا لیتا ہے؟ قلم خریدا، آپ کتنی ہی قیمت دینے لگے وہ چیز آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ کوئی سامان خریدا، آپ کتنے ہی بڑے آدمی ہو دنیا کے، لیکن اس کے یہاں حق اولویت پیدا ہو گیا۔ دیکھیے نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، رزلٹ ہے کہ یہ حق اولویت پیدا ہو گیا ہے۔ جب حق اولویت ہو گیا تو اب یہ مالک ہو گیا، اگر اپنی خوشی سے دے دے تو دے دے، اگر کوئی چھیننا چاہے، لینا چاہے، قیمت کرنا چاہے، سودا کرنا چاہے، چاہے زبردستی چھین لے، یہ مالک نہیں کہا جائے گا، اسے قابض کہا جائے گا، اسے خاصب کہا جائے گا۔ تو تاریخ اسلام میں 2-2 کا سوال ہے، 2-2 کی طرح بات صاف ہے کہ جو سابق ہے، جو آگے ہے، وہ مالک بنتا ہے، اس کے یہاں اولویت پائی جاتی ہے۔ اولا کے معنی آگے بڑھنے والا، پہلے آ جانے والا، حق اولویت پیدا کرنے والا۔ اسی لفظ اولا سے بنا ہے مولا، توجہ فرمائیے گا، اسی لفظ
اولا سے بنا ہے مولا. اب جب میدان غدیر میں پیغمبر مولا کائنات کو بلند کر کے اٹھا رہے ہیں اور آگے آواز دے رہے ہیں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. لوگ کہتے ہیں کہ علی کی دوستی کا اعلان کیا گیا ہے. یہ مولا کائنات کی دوستی کا اعلان نہیں ہے. بس جس طرح ایک بچہ اگر پہلے قلم خرید لے اس کے یہاں حق اولویت پیدا ہو جاتا ہے, وہ مالک بن جاتا ہے, اس کی پراپرٹی بن جاتی ہے, اس سے مال کو لیا نہیں جا سکتا, اس سے چھینا نہیں جا سکتا. اب جب پیغمبر کہہ رہے ہیں من کنتو مولا, تو یہ بھائی کا رشتہ نہیں ہے, یہ دامادی کا رشتہ نہیں ہے, یہ حق اولویت ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہے. جب یہ علی اولا ہے تو اب صرف اولا ہی نہیں ہے بلکہ مالک ہے. جب علی مالک ہے تو خلافت رشتہ داری کی بنا پر نہیں, ملکیت کی بنا پر دی جا رہی ہے. علی کی پراپرٹی خلافت ہے. اب جو کوئی بھی مولا کائنات سے خلافت لے رہا ہے یہ پراپرٹی اور ملکیت پہ قبضہ ہے اور قبضہ غاصبانہ ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد والا. من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے. یہ مولا کائنات کو اولویت, حق اولویت حق تقدم کی بنا پر مل رہا ہے. یہ حق اولویت حق ملکیت کی بنا پر ایک طریقے سے مل رہا ہے کہ سب سے پہلے تائید اسلام مولا کائنات نے کی, سب سے پہلے تائید پیغمبر اسلام مولا کائنات نے کی. لہذا پیغمبر نے ان کو بھی مولا بنایا, اپنا جانشین بنایا, اپنا وصی بنایا. بس اتنا ہی عرض کروں گا اپنے جوانوں سے کہ ہمارا مولا ہر میدان میں آگے ہے. اگر آپ کسی منزل میں آج پیچھے ہیں خدا نخواستہ تو مولا کے سامنے خدمت میں بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی تیاری کرنا ہے. اور حدیثوں میں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب مولا آئیں گے تو پوری دنیا میں پرچم اسلام لہرائیں گے. اگر ہم سب سے پیچھے ہوئے تو یہ بتائیے کہ امام زمانہ کے قریب ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ امام زمانہ جو پوری دنیا کی حکومت سنبھالنا ہے, پوری دنیا کا نظام اور کنٹرول کرنا ہے, تو اگر کوئی قوم سب سے پیچھے ہو, ہر ایک مولا معجزہ تھوڑی دکھائیں گے, کچھ ہمیں بھی تیاری کرنا ہے, ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے. یہ درگاہ, یہ عزاداری, یہ ماتم, یہ اصلاحی مجالس اسی لیے رکھی گئی ہیں تاکہ آپ تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہمیں اس منزل تک آگے جانا ہے کہ جہاں ہمارے سے آگے کوئی نظر نہ آئے. روایت میں ہے کہ اگر لاکھوں کی تعداد میں کسی بستی میں لوگ ہیں, کسی جگہ پر لوگ ہیں, اور کوئی ہمارا ایک چاہنے والا ہے, اس کو عبادت کے اعتبار سے, ہر منزل کے اعتبار سے آگے ہونا چاہیے, وہ کسی کو پیچھے ہونا نہیں چاہیے. اگر وہ اس منزل پر ہے, سب سے آگے ہے, تو ہمارا واقعاً چاہنے والا ہے, ورنہ واقعاً چاہنے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والا. لہذا میدان بنائیے, میدان تلاش کیجیے, ان میدانوں میں آئیے جو خدمت اس درگاہ میں ہو رہی ہے اور واقعاً منتظمین حسن انتظام انجام دے رہے ہیں. اس میں بھی ہمیں تعاون کرنا چاہیے. ہم آئیں اور آگے اسی طریقے سے چلے جائیں اور کوئی توجہ نہ ہو, یہ بھی انصاف کی بات نہیں ہے. جس طریقے سے دنیا کی دوسری قومیں ہر جگہ شیئر کرتی ہیں اور مدد کرتی ہیں, تعاون کرتی ہیں, اسی طریقے سے ہر میدان میں اگر ہم تعاون کریں گے, اپنے بچوں کو سپورٹ کریں گے, آگے بڑھائیں گے, تو ہم بھی والسابقون السابقون کے مصداق میں آ سکتے ہیں. اور بس آخری منزل تاریخ اہل بیت, تاریخ پیغمبر, سیرت پیغمبر, سیرت پنجتن پاک اور ائمہ طاہرین صرف یہ نہیں ہے کہ جہاں خوشیاں بٹ رہی ہوں وہاں سب سے آگے. جب لڈو بٹتے ہیں, جب خوشیاں ہوتی ہیں, جب حلوے پراٹھے کی منزل ہے, جب دعوت ولیمہ ہے, تو ہر آدمی آگے آگے. لیکن اگر کہیں کام کرنا پڑ جائے, کہیں زحمت ہو جائے, کہیں سخت ڈیوٹی دینا پڑ جائے, کہیں دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ جائے, تو اب آدمی آہستہ آہستہ غائب ہو جانے لگتا ہے. یعنی دنیا کا مزاج اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ کہیں خوشی ہو رہی ہو
حلوے اور لڈو بٹ رہے ہوں، آسانی ہو، سکون ہو، اطمینان ہو تو ہم سب سے آگے دکھائی دیں گے. جہاں مشکل میدان آ جائے، مشکل مرحلہ آ جائے تو ہم وہاں سب سے پیچھے جائیں گے. دنیا کے ہر انسان کا کریکٹر اور کردار یہی ہے، ہر ایک کی سیرت یہی ہے. لیکن قربان جائیے سیرت پیغمبر پر، سیرت اہل بیت پر. جس طریقے سے یہ آسانیوں میں سب سے آگے نظر آ رہے ہیں، اسی طریقے سے مشکلات میں بھی سب سے آگے نظر آ رہے ہیں. ان سے کوئی آگے نہیں ہے کائنات میں. جنگ بدر ہوئی، سب سے پہلے جن مجاہدین کو پیغمبر نے بھیجا وہ قریش کے اپنے چاہنے والے پیغمبر کے سب سے قریب تھے، مولا کائنات تھے، جناب حمزہ تھے، یا دوسرے لوگوں کو پیغمبر نے بھیجا. جنگ احد میں بھی آپ دیکھ لیں، وہاں بھی پیغمبر سب سے آگے انہی لوگوں کو بھیج رہے ہیں، وہاں بھی جناب حمزہ شہید ہو رہے ہیں. اس کے بعد جنگ خیبر میں دیکھ لیجئے، جہاں جہاں کہیں بھی دنیا میں آپ دیکھیں گے تاریخ اسلام اٹھا کر، جہاں اسلام کے اوپر سب سے سخت مرحلہ نظر آتا ہے وہاں پیغمبر اپنی گود کے پالوں کو سب سے آگے بڑھا رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ تاریخ و سیرت پیغمبر یہ ہے کہ صرف آسانیوں میں آگے نہ بڑھو، مشکلات میں بھی آگے بڑھو. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد احد. ہر جگہ مولا کائنات کو پیغمبر نے آگے بڑھا. علی آگے بڑھو، جنگ کرو. جنگ کے لیے کوئی اپنے داماد کو جنگ کے منہ میں جھونکتا ہے، کوئی اپنی داماد کو موت کے منہ میں اتارتا ہے. نہیں، یہ پیغمبر کی سیرت ہے، یہ سیرت پیغمبر ہے کہ ہر میدان میں آگے رہو. کس منزل پر آگے ہیں؟ اپنی ماں بہنوں کو بھی چلتے ہوئے ایک پیغام دے دوں. شہزادی کائنات ہیں، وہ بھی ہر میدان میں آگے ہیں. جناب بلال کہتے ہیں کہ ایک دن نماز میں مجھے دیر ہو گئی، اذان میں دیر سے آیا. پیغمبر نے کہا بلال دیر سے کیوں آئے ہو؟ یا یہ کہا کہ اگر تم دیر سے آتے ہو تو پھر انتظام کیا جائے. تو ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہا حضور میں تو اپنے ٹائم سے گھر سے چلا تھا. اس وقت گھڑی نہیں تھی، ٹائم پیس نہیں تھا، الارم نہیں تھا، صرف آسمان دیکھ کے آنا ہوتا تھا. صبح کی نماز کا وقت ہے. پیغمبر نے کہا دیر سے کیوں آئے؟ کہا میں تو صحیح ٹائم سے چلا تھا، لیکن جیسے ہی دروازے فاطمہ پر آیا میں نے کیا دیکھا کہ چکی چل رہی ہے، بی بی چکی چلا رہی ہیں، بچہ رو رہا ہے. مجھے ترس آیا، میں نے کہا بی بی میں آپ کا کام بتا دیتا ہوں، لہٰذا میں چکی چلا دیتا ہوں. بس شہزادی بچوں کو کھلا رہی تھی، میں چکی چلا رہا تھا، اس لیے مجھے آنے میں اور اذان دینے میں دیر ہو گئی. پیغمبر نے دعا کی تم نے میری بیٹی کے اوپر رحم کھایا، لہٰذا خدا تمہارے اوپر رحمت نازل کرے. کوئی حرج نہیں ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ کون سی نماز تھی؟ ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی، یا مغرب عشاء کی نماز تھی؟ نہیں، صبح کی نماز تھی. صبح کی نماز سے پہلے فاطمہ کی چکی گردش میں آ جایا کرتی تھی. تسبیح فاطمہ کے ساتھ ساتھ چکی گردش میں آ جایا کرتی ہے. وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جن کی مائیں صبح کی اذان سے پہلے تیار ہو کر کھانا تیار کریں، عبادت خدا میں مشغول ہو جائیں، مصلی بچھا دیں. اگر عورتیں ہی 10 بجے دن تک سوتی رہیں گی، 9 بجے تک سوتی رہیں گی تو بچے کب بیدار ہوں گے؟ کب اسکول جائیں گے؟ کب آگے بڑھیں گے؟ ماں کی سیرت بچوں کے لیے آئیڈیل ہوا کرتی ہے. سیرت فاطمہ زہرا بتا رہی ہے رزق کا انتظام نماز صبح سے پہلے کیا جاتا ہے، 10 بجے کے بعد نہیں کیا جاتا. ایک اور صلوات پڑھ دیں بر محمد. لہذا عورتوں کی ذمہ داری ہے، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں کہ صبح سویرے اٹھنا یہ سیرت شہزادی کائنات. اور بس ہر منزل پر اہل بیت کے چاہنے والے پیغمبر کی گود کے پالے آگے ہیں. جنگ صفین کا میدان ہے، مرحلہ ہے، مارکا ہے. شیخ عباس قمی تحریر فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ کو بلایا. کڑیل جوان جناب محمد حنفیہ، جن کی شجاعت کے بارے میں یہ ہے کہ مولا نے زرہ منگوائی تھی، بڑی ہو گئی تو آپ نے اس کو ہاتھ سے پھاڑ کر چھوٹا کر دیا. اتنی طاقت. کہا جاؤ بیٹا میدان میں جاؤ لڑنے کے لیے. زرہ پنائی، اسلحہ سجایا اور میدان میں لڑنے کے لیے بھیجا. جناب محمد حنفیہ بہترین کامیاب حملہ کر کر آئے، اور حملہ کرنے کے بعد کہا بابا پیاس لگ رہی ہے. مولا کائنات نے پانی پلایا، جو پانی باقی بچا اسے زرہ میں ڈال دیا تاکہ گرمی کم ہو جائے، لوہے کی ٹھنڈک گرمی کم ہو جائے. کہا پھر میدان میں جاؤ. اس کے بعد دوبارہ بھیجا، دوبارہ پھر اسی طریقے سے آئے. تاریخ کہتی ہے کہ بدن سے خون ایسے گر رہا تھا جیسے لوتھڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہوں، جمع ہوا خون گر رہا تھا. اس کے بعد مولا نے پھر پانی پلایا اور اس کے بعد پھر زرہ میں پانی ڈالا، اس کے بعد بھیج دیا.
تیسری مرتبہ پھر جناب محمد حنفی آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا پیاس لگ رہی ہے. تو مولا نے کہا کہ لو پانی پیو. پانی پلایا اور پھر ذرا میں ڈالا. پھر اس کے بعد میدان میں بھیج دیا. میں کہوں گا مولا یہ آپ پوری فوج کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ اتنے اصحاب باوفا ہیں, 90,000 کی فوج ہے آپ کی, دوسرے بہادروں کو جیالوں کو کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ مولا کائنات بتانا چاہتے ہیں تاکہ کل تاریخ یہ نہ لکھ دے کہ علی دوسروں کو کٹوا رہے تھے, اپنے بچوں کو بچا رہے تھے, اپنی گود کے بالوں کو سب سے آگے بھیجا, تاکہ تاریخ گواہ رہے کہ جب بھی میدان میں آگے کوئی نظر آئے گا یا علی نظر آئیں گے یا اولاد علی نظر آئے گی. اور بس شیخ عباس قمی ایک جملہ اور لکھتے ہیں نفس المحموم میں کہ جب مولا کائنات جناب محمد حنفیہ کے پانی پلاتے تھے, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی, اور زرہ میں پانی ڈالتے تھے, تو ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام برابر میں کھڑے ہوئے اپنے جوان بھائی کی یہ بہادری دیکھ رہے تھے کہ کس پیار سے بابا میرے بھائی کو پانی پلاتے ہیں, کس پیار سے بابا میرے بھائی کو شاباشی دیتے ہیں, اس کی زرہ میں پانی ڈالتے ہیں اور اسے واپس کرتے ہیں. اب تاریخ کربلا میں آ جائیے. حسین تو امام جناب علی اکبر کی شہادت کے بارے میں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ سب سے آخری شہید کا نام جناب علی اکبر ہے, اور ایک روایت جو زیادہ قوی مانی جاتی ہے مگر ہمارے ہاں کم بیان کی جاتی ہے, اس میں امام حسین نے کہا تقدم ولدی, میرے بیٹے سب سے پہلے تم آگے بڑھو, تم شجاعت اور شہادت پیش کرو تاکہ باقی بنی ہاشم کے لیے نمونہ بن جائے. کسی کو یہ کہنے کا موقع تو نہ ہے کہ اپنے بیٹے کو بچا کے رکھا ہے, ہمیں میدان میں بھیج رہے ہیں, لہذا میرے کڑیل جوان سب سے پہلے تم قربانی پیش کر دو. علی اکبر کو سب سے پہلے میدان میں بھیج دیا. بس عزادارو شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ میدان صفین میں امام حسین دیکھ رہے تھے, میدان صفین میں امام حسین دیکھ رہے تھے کہ بھائی جنگ کر کے واپس آ رہا ہے, بابا پانی پلا رہے ہیں, ذرا میں پانی ڈال رہے ہیں, مگر جب حسین کا 18 سالہ کڑیل جوان میدان کربلا میں جنگ کر کے آیا, کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے, لوہے کی گرمی مجھے ہلاک کیے ڈال رہی ہے, ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ظالموں کو بتاؤں علی کا جگر, علی کے شیر کیسے لڑتے ہیں. حسین نے گردن کو جھکایا, اجرکم اللہ, حسین نے گردن کو جھکایا, میرے لال پانی تو نہیں ہے مگر اپنی زبان کو میری منہ میں رکھ دو. اب جو علی اکبر نے اپنی زبان کو منہ میں رکھا, زبان کو کھینچ لیا, اے بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے. حسین نے انگوٹھی دی, منہ میں رکھو, جاؤ دادا حوض کوثر سے سیراب کریں گے. اجرکم اللہ, توجہ فرمائے, حسین کو منظر یاد آیا ہوگا. اے بابا میدان صفین میں میرا بھائی پانی مانگ رہا تھا, ایک نہیں 3 بار آپ نے پانی پلایا. آج آپ کا پوتا علی اکبر آ رہا ہے, پانی کی سبیل نہیں ہے. علی اکبر میدان میں آئے, اجرکم اللہ, علی اکبر میدان میں آئے. آنے کے بعد جنگ کی سینے کے اوپر برچھی لگی. روایت کہتی ہے عزادارو حسین لڑکھڑاتے ہوئے میدان میں جا رہے ہیں. توجہ فرمائیں گے, توجہ فرمائیں گے. روایت کہتی ہے, توجہ فرمائیں گے, روایت کہتی ہے کہ حسین لڑکھڑاتے ہوئے جا رہے تھے, اور آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا حسین یہ بھی کہہ رہے تھے یا علی, یا علی, اے علی اکبر تم کہاں ہو, ذرا آواز تو دو. ارے جس آدمی کو دکھائی دیتا ہے کہ کہاں میدان میں مجاہد گرا ہے وہ آواز کے سہارے نہیں چلتا. میرے خیالات کہتے ہیں کہ جب حسین نے علی اکبر کی زمین پر گرنے کی آواز سنی, بیٹے کو نور نظر کہا جاتا ہے, علی اکبر کی شہادت سے حسین کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. بیٹے کو بڑھاپے کا عصا کہا جاتا ہے, عصا ٹوٹ جاتا ہے, انسان لڑکھڑا کے چلتا ہے. لہذا حسین لڑکھڑا کے میدان میں جا رہے ہیں.
دکھائی نہیں دیتا. اے علی اکبر آؤ. یہی وجہ ہے زینب حسین سے پہلے لاش علی اکبر پر پہنچی, حسین بعد میں پہنچے. اے میرے لال تجھے ظالموں نے قتل کر ڈالا, میرے لال تجھے ظالموں نے شہید کر ڈالا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار اس مختصر سے بات قبول فرما, ہمارے ان آنسوؤں کو روح جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما. معبود والسابقون السابقون کا واسطہ ہمیں ہر میدان میں ترقی, کامیابی اور آگے بڑھنے والوں میں قرار دینا. ہمارے جوانوں کو عزم و حوصلہ عطا فرما, مریضوں کو شفا عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. انقلاب جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما. علماء اعلام, مراجع کرام, خاص طور سے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی اور مرجع بزرگوار آیت اللہ سیستانی کو طول عمر صحت کاملہ عطا فرما. معبود آخری دعا یہی ہے کہ زندہ رہیں تو اس انداز سے اٹھانا کہ ایک ہاتھ میں دامن, زندہ رہیں تو آل محمد کے راستے کے اوپر چلانا, اور اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا کہ ایک ہاتھ میں تیرے نبی کے اہل بیت کا دامن ہو, دوسرے ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید ہو. والسلام ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. حضرات ابھی آپ حولی میں تشریف رکھیں گے. ابھی چند لمحات کے بعد علی جناب آغائے کریمی نجفی اور آغائے مہدی پور نمائندہ خاص جناب آغائے خامنہ مدثر العالی آپ سے مخاطب ہوں گے. آپ حضرات اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شمیم الاسلام قبلہ. مولانا شمیم الاسلام قبلہ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے, اور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب شمیم الحسن صاحب قبلہ کے خطاب سے پہلے آغائے کریمی نجفی اور آغائے مہدی پوری صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہال میں تشریف فرما رہے ہیں. کیا آواز نہیں آ رہی ہے؟ بیٹھا لیے لوگوں بیٹھا لی کہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا محمد صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے, نہیں اونچا نہ کیجیے, منہ کے سامنے رہے, آنکھ کے سامنے نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطه ویاسین مولانا وسیدنا وشفیع ذنوبنا وحبیب نفوسنا وطبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون
والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. جو حضرات بکھرے ہوئے ہیں ادھر سمٹ آئیں، تو جلدی سے بیان بھی جلدی تمام کرنا ہے، اس لیے کہ آقا کریم نجفی اور آقا حضرات تشریف لائے ہیں، یہ لوگ ابھی آ رہے ہیں، لہذا ہم بات کو مختصر طور پہ جلدی سے اپنی عرض کرنا ہے. ایک مل جل کر کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ارشاد رب العزت ہے کہ بس وہ لوگ جو اپنے عہد معاہدے میں پورے اتریں، اور بس وہی لوگ جو اپنی گواہیوں میں پکے ہوں، اور بس وہی لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں. اولئک فی جنات مکرمون، بس یہی لوگ جنت کی باعزت زندگی پائیں گے. جنت کی خواہش ہے کس کو نہیں ہے؟ ہم میں اپنے مرنے والوں کے لیے تو ہمارا فقرہ ہی یہی رہتا ہے خدا انہیں جنت نصیب کرے. تو جنت کی تمنا سب کو ہے، لیکن خالق جنت نے جس خدا نے جنت پیدا کی ہے، اس پروردگار نے اعلان کیا ہے کہ جنت کس کو ملے گی. بس ان لوگوں کو جو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. مجھے اس موضوع پہ زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، احساس کے لیے آپ کے سامنے صرف ایک فقرہ کہنا ہے کہ یہ نہیں کہا ہے کہ جنت کی باعزت زندگی ان کو ملے گی جو مسجدوں کی حفاظت کریں، جو نمازیں قائم کریں. نہیں، ان کو جنت کی باعزت زندگی ملے گی جو خود اپنی نماز کی حفاظت کریں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، ہے نا. لہذا اگر واقعی جنت کی آرزو ہے، خواہش ہے، تو اپنی نمازوں سے غفلت نہ برتنا. یہ ایک جملہ فقرہ کافی ہے ارباب احساس کے لیے. دوسرا فقرہ بیچ کا ہے کہ ان کو جنت کی باعزت زندگی ملے گی جو اپنی گواہیوں میں پکے ہوں. یہ کون سی گواہی ہے؟ کیا یہ کچہری والی گواہی ہے کہ اس میں گواہ ٹوٹے نہیں ورنہ جنت ہاتھ سے چلی جائے گی؟ کوئی ایسی ہی گواہی تو ہے کہ جو جنت کی بنیاد ہے. تو میرے عزیزوں، مختصر یہ ہے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد کلمہ، اور کلمہ ہے کیا؟ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. توحید کی گواہی جنت کی بنیاد. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے نا. لیکن قرآن نے کیا کہا کہ بے شہاداتہم قائمون، جنت کی باعزت زندگی بس ان کو ملے گی جو شہادات میں، اپنی گواہیوں میں پکے ہوں. شہادات عربی میں جمع کی لفظ ہے. ایک لمحے کے لیے آپ توجہ کریں اس بات پر. جب ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ ہے شہادت واحدہ. جب ہم نے کہا اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ شہادت ہے نا. لیکن قدرت نے، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ شہادت واحدہ پہ جنت کی باعزت زندگی، کلمہ شہادتین پہ نہیں. بے شہادات، شہادات جمع کی لفظ ہے،
اور عربی زبان میں واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، دو سے زیادہ کے لیے جمع کی لفظ آتی ہے، نہیں پہچانا؟ تو اب شہادتین کے لیے جنت نہیں ہے، شہادت واحدہ کے لیے نہیں اعلان ہوا ہے، اعلان ہوا ہے بشہاداتہم، جب تک دو سے زیادہ گواہی نہیں دو گے جنت نہیں ملے گی۔ غور کر رہے ہیں؟ تیسری گواہی دو تب جمع کی لفظ صادق آئے گی۔ اب سمجھے کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ ہمارے کلمے کی بنیاد قرآن مجید کی آیت ہے، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اس کو موضوع نہیں بنانا ہے مجھے، چند باتیں اور آگے بڑھ کے کہنی ہیں، لیکن بات کو تمام کرتے ہوئے ایک فقرہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ ہمارے بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ تم نے کلمے میں ایک جملہ بڑھایا کیوں؟ ہے نا؟ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کلمے میں ایک جملہ بڑھایا کیوں اشہد ان علی ولی اللہ کا؟ ہم حق رکھتے ہیں پلٹ کے تم سے پوچھنے کا، توجہ کریں گے، تمہیں حق نہیں ہے کہ ہم سے پوچھو کہ بڑھایا کیوں، ہمیں حق ہے تم سے پوچھنے کا کہ ہم پوچھے کہ تم نے ایک جملہ گھٹایا کیوں؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ جمع کی لفظ ہے، جب تک کہ تیسری گواہی نہیں آئے گی جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ تم اشہد ان علی ولی اللہ کہو؟ ہو کوئی جنت دلانے والا تو تم اس کی گواہی دو، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ لیکن جب تک کہ تیسری گواہی نہیں آئے گی قرآن کی بنیاد پر جنت کی باعزت زندگی کا حق نہیں مل سکتا۔ بہرحال یہ اگر اسی کو چھوڑوں تو پوری مجلس تمام ہو جائے گی، لیکن مجھے جو بات کہنی ہے اس منزل تک آنا ہے۔ مجھے پہلی ہی شرط کیا ہے کہ والذین ہم، جنت کی باعزت زندگی بس ان کو ملے گی جو اپنی امانت داری میں اور اپنے عہد معاہدے میں پورے اترے۔ بھئی یہی ہے میری تقریر کی بنیاد۔ جنت کی خواہش ہے نا، تو جنت ملے گی کس کو؟ جو اپنے عہد معاہدے میں اور امانت داری میں پورا اترے۔ اب بتاؤ مولا کے چاہنے والوں، کیا ہے تمہارے پاس؟ جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے، لیکن میں پھر اس تفصیل میں جا کر آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ عزیزو، مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ہمیں غدیر پر ناز ہے، اپنے مولائی ہونے پہ فخر ہے نا؟ سن لیں جتنے بھی مولائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے مولائی ہونے پہ ناز ہے۔ میں پوچھوں گا کیوں ناز ہے مولائی ہونے پر؟ آپ ایک ہی بات تو کہیں گے، کیوں نہ ناز کریں؟ غدیر میں علی مولا بن گئے، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ مجھے غدیر نہیں پڑھنی ہے، صرف ایک بات کہہ رہی ہے، ذہنوں تک پہنچانی ہے۔ جیسے ہی آپ کہیں گے کہ کیوں نہ فخر کریں ہم اپنے مولائی ہونے پر، غدیر میں علی مولا بن گئے، میں پلٹ کے کہوں گا آپ سے
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کے پہلے علی آپ کے مولا نہیں تھے. ہے قبول؟ پڑھیے صلوات محمد اور آل محمد پر. کیا غدیر کا ذکر آئے اور ایسی صلوات؟ اب بتائیے، اگر اس لیے آپ کو فخر ہے کہ غدیر میں علی مولا بنے، ہم کیوں نہ ناز کریں اپنے مقدر پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کے پہلے علی آپ کے مولا نہیں تھے، اور اگر تھے تو پھر غدیر کی بنیاد پہ ناز کیوں کر رہے ہو؟ اس کی وجہ بتاؤ. صلوات بر محمد اور آل محمد. توجہ کریں گے. کیا ہے غدیر؟ پہچانو. مولا تھے ہمارے پہلے بھی. پھر سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے غدیر میں اعلان کیوں کیا کہ الا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ یہ اعلان کیوں نبی نے کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مولائیوں. میرے نبی نے اس اعلان کے بالکل پہلے حاجیوں سے، مسلمانوں سے ایک عہد لیا ہے. کیا عہد لیا؟ الست اولا منکم من انفسکم. حاجیوں، مسلمانوں، بتاؤ کیا تمہاری چیزوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق مجھے نہیں ہے؟ تمہاری چیزوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق مجھے نہیں ہے. قالوا بلا. سارے مجمع نے اعلان کیا کہ بے شک یا رسول اللہ. جب پیغمبر مسلمانوں سے عہد لے چکے، پوری توجہ، جب پیغمبر مسلمانوں سے اقرار لے چکے، عہد لے چکے کہ تمہاری چیزوں پہ تم سے زیادہ تصرف کا حق مجھے ہے، تو بلا فاصلہ صلوات پر محمد اور آل محمد. ایک بار اور درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. پھر صلوات پڑھتے رہیے. اب آپ لوگ بیٹھ جائیں بلا فاصلہ تاکہ تاخیر نہ ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. سب بیٹھ جائیں بلا فاصلہ. آپ حضرات بھی بیٹھ جائیے. سب بیٹھ جائیں. مل جل کے ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. پہچانا؟ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کرنے کے بالکل پہلے پیغمبر نے مسلمانوں سے یہ عہد لیا کہ تمہاری چیزوں پہ تم سے زیادہ تصرف کا حق مجھے ہے کہ نہیں؟ سارے مسلمانوں نے عہد کیا، اقرار کیا کہ ہاں بے شک یا رسول اللہ. بس جیسے ہی یہ عہد لیا میرے نبی نے، پوری توجہ، جیسے ہی یہ عہد لیا بلا فاصلہ پیغمبر نے فرمایا کہ الا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس آگاہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. تو یہ نہیں کہ غدیر میں علی ہمارے مولا بنے اور غدیر کے پہلے مولا نہیں تھے. نہیں، اقرار لے کے نبی نے غدیر میں اس بات کا اعلان کیا کہ تمہاری چیزوں پہ تم سے زیادہ تصرف کا حق جس طرح مجھے اسی طرح سے علی کو بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. بس
اس اقرار کی بنیاد پر مجھے جو بات کہنی ہے سنو. اقرار کیا بھیا، کیوں آپ مجلس خراب کر رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اس اقرار کی بنیاد پر اب غور کیجئے ہماری چیزیں کیا کیا ہیں. جان ہماری، مال ہمارا، اولاد ہماری. کیسے معلوم ہوا کہ سب ہماری چیزیں ہیں؟ جب جان بیجا کھپائی، کسی دوست نے ٹوکا، فوراً پلٹ کے ہم نے کہا ہم اپنی جان کھپا رہے ہیں، تم سے مطلب. مال غلط جگہوں پہ خرچ کیا، کسی چاہنے والے نے ٹوکا، کیوں برباد کر رہے ہو اپنا مال؟ فوراً پلٹ کے ہم نے جواب دیا ہم اپنا مال برباد کر رہے ہیں، آپ سے مطلب. اولاد کو غلط راستے پہ لگایا، کسی عزیز نے سمجھانا چاہا کہ اولاد کو بربادی کے گھاٹ نہ اتارو، فوراً پلٹ کے ہم نے کہا ہم اپنی اولاد کو برباد کر رہے ہیں، آپ سے مطلب. نہیں پہچانا؟ جہاں یہ جواب ملے کہ آپ سے مطلب، یہ اعلان ہے کہ یہ چیز ہماری. تم سے کیا مطلب؟ مال ہمارا ہے، جان ہماری ہے، اولاد ہماری ہے. جس سے چاہو کہو کہ آپ سے مطلب، کسی سے مطلب نہیں ہے. لیکن غدیر کا معاہدہ آواز دے گا، کسی سے مطلب ہو یا نہ ہو، علی سے مطلب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عہد کر چکے ہو کہ تمہاری چیزوں پہ تم سے زیادہ تصرف کا حق علی کو ہے، لہذا مال تمہارا ہوگا، اس پر تصرف علی کا حق ہوگا، تصرف کا حق علی کو ہوگا. اولاد تمہاری ہوگی، تصرف کا حق علی کو ہوگا، لہذا اپنی اولاد کو اس راستے پہ لگاؤ جس راستے پہ علی پسند کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. ایک فقرہ تمام کرتے ہوئے، جان ہماری ہے نا، ہم اپنے دوست سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی جان کھپا رہے ہیں، آپ سے مطلب ہے. لیکن غدیر آواز دے، غدیر کا معاہدہ پکار کے کہے گا کہ تمہاری جان ہے، لیکن اگر اپنی مرضی سے اپنی جان کھو دو گے تو خودکشی بنے گی، حرام موت ہوگی. اور ہماری مرضی کے مطابق جان دو گے تو شہادت بنے گی. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اولاد مال بہرحال یہ تو اس منزل تک لانا تھا کہ معاہدے کی اہمیت کیا ہے، اس کو پہچانیے. اب اس کے بعد دو جملے اس سلسلے میں کہ ہماری اسلامی زندگی شروع ہوتی ہے معاہدے سے، آخر تک غدیر تک سب معاہدہ ہی معاہدہ ہے. بس اسی منزل کو پہچانیے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو گفتگو کا آغاز ہوتا ہے سلام علیکم. یہ رسم جو اسلام نے سکھائی ہے یہ ہر مذہب کی فکر سے بلند ہے، توجہ کریں گے. بات یہ ہے کہ فطرت کے اعتبار سے آدمی اجتماعی زندگی کا محتاج ہے. اکیلی زندگی گھٹن کی زندگی ہے. اسی کی گئی ہے ہاؤس ارسٹ کر دو، خانہ قید کر دو، سب راحت کا سامان ہو، لیکن اگر کسی سے ملنے نہ دیا جائے تو یہ گھٹن موت لیوا ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیزوں پہچانو، یہ فطرت کا مطالبہ ہے کہ مل جل کے رہیں. لیکن ملے کیسے؟ ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، بگڑ گیا ہے کہ شک ہوتا ہے کہ سامنے والا کہیں ہماری جان کا دشمن نہ ہو، ہمارے مال کا لٹیرا نہ ہو، ہماری آبرو نہ لے لے. خطرہ ہے جان کا، مال کا، آبرو کا، کیسے ملے سامنے والے سے. تو فطرت کی بات ہے نا، پوری توجہ. ہر مذہب نے
ہر پارٹی نے ملنے کا طریقہ سکھایا ہے میرے بچوں اور عزیزوں. کسی نے کہا کہ جب ملو تو ہاتھ جوڑ لو، کسی نے کہا جب ملو تو سر جھکا لو، کسی نے کہا جب ملو تو سینے پہ ہاتھ رکھ لو، کسی نے کہا جب ملو تو ایڑیاں بجا لو، کسی نے کہا جب ملو تو ہیٹ اور ٹوپی اتار لو. یہ سب طریقے بتائے گئے کہ نہیں ملنے کے؟ لیکن ذرا سوچئے کہ کسی مذہب نے کوئی ایسا طریقہ بتایا کہ دل مطمئن ہو جائے کہ اب نہ جان کا خطرہ ہے، نہ مال کا، نہ آبرو کا. یہ اسلام کا امتیاز ہے. اسلام نے کہا نہ ہاتھ جوڑو، نہ ایڑی بجاؤ، نہ ٹوپی اتارو، بس جب ملو تو سلامتی کا پیکٹ اور معاہدہ کر لو. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اپنے سلام کی عظمت کو پہچانو، اسلام کے امتیازی شان کو پہچانو. ملو تو سلامتی کا معاہدہ کرو. نہ سر جھکانے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. ارے آپ بوتل دیکھ کے کیا کریں گے؟ آپ ہماری طرف دیکھیے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. توجہ. ملو تو سلام علیکم. اچھا، جب اعلان کر دیا ایک پارٹی نے، ایک شخص نے تمہاری سلامتی کا، تو اسلام نے آواز دی دوسرے سے کہ اب تم پر واجب ہو گیا کہ تم بھی اس کی سلامتی کا اقرار کرو. نہیں سمجھے؟ سلام واجب نہیں ہے، لیکن جواب سلام واجب کر دیا شریعت نے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ مذہب کی بات خالی نہیں ہے. سلام کرنا مذہب کی بات ہوگی، جواب دینا آدمیت کی دلیل بنے گی. وہ انسان نہیں رہ جائے گا جو کسی کی سلامتی کا جواب سلامتی سے نہ دے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بس مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے عزیزو. پہچانا، حالانکہ ہم نے سلام کا جواب دیا بڑے زور شور سے. ہم کو سلام کیا گیا، ہم نے کہا علیکم السلام، بلکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور ذرا دیر گزری تھی کہ ایک کا ہاتھ دوسرے کا گریبان. یہ کیا ہوا؟ سلامتی کا پیک تھا نا. اور ہمارا معاشرہ اتنا ستم ظریف ہے. یہ بتائے کس کا ہاتھ کس کا گریبان؟ طاقتور کا ہاتھ، کمزور کا گریبان. معاشرہ اتنا ستم ظریف کہ اس نے کمزور کی ملامت کی. نہیں دم تھا تو کیوں منہ لگے؟ اپنا ہی بگاڑ لیا. یہی ہوتا ہے نا معاشرے میں میرے عزیزوں. نہیں، اگر فکر کیجئے تو کمزور کا کچھ نہیں بگڑا، بگڑا طاقتور کا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی سلام کے معاہدے کے بعد کسی نے کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، اپنا سلامتی کا معاہدہ توڑ دیا. اور جیسے ہی اس نے اپنا معاہدہ توڑا، قرآن نے آواز دی کہ اب جو اپنے معاہدے میں پورا نہ اترے وہ جنت کی باعزت زندگی نہیں پائے گا. والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون. آخر میں کہا اولئک، بس یہی لوگ جنت کی باعزت زندگی پائیں گے. لہذا جس نے اپنے سلامتی کے معاہدے کو توڑا، اس نے اپنے کو جنت سے دور کر لیا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر اسی ایک بات پر غور کر لے مسلمان، کوئی فرقہ ہو، سلام کتنا اہم ہے. جنت سے دور کر دے گا اگر سلام کے بعد تم نے کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، کسی کے گھر کو جلایا، کسی کی آبرو لوٹی. نہیں، وحدت اسلامی کا بھرپور مرکز یہ سلام ہے ہمارا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بس عزیزان محترم، اس سلسلے میں نہ کوئی روایت نہ تفصیل، بات یہاں تک پہنچی اور مجھے ابھی ختم کرنا ہے، اس لیے
کہ آج کی مجلس میں اتفاق سے پچھلے برسوں کی طرح سے مجھے پڑھنے کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے، اس لیے کہ یہ محترم شخصیتیں یہاں موجود ہیں، آپ ان کا بیان سنیں گے، لہذا میں اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنا معال مجلس کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مل کر کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ پہچانا کہ سلام کتنی اہم چیز ہے، امن کی ضمانت، وحدت کی، اتحاد کی بھرپور ضمانت ہے۔ اگر رسمی سلام نہ ہو، اگر سلام کی حقیقت کو پہچان لیا جائے تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا اس معاہدے کے بعد، ورنہ اس کو جنت نہیں نصیب ہوگی۔ اور کر رہے ہیں اولئک، بس یہی لوگ فی جنات مکرمون، جنت کی باعزت زندگی پائیں گے۔ تو اپنے اس معاہدے کو یاد رکھنا کہ سلام پیام کے بعد، سلام کے بعد، اس معاہدے کے بعد کسی مسلمان کا دل نہ دکھانا، کسی بندہ مومن کو اذیت نہ پہنچانا۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر اپنا معاہدہ توڑو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے، ہے نا؟ بس دو چیزیں بنیاد ہیں، امانت داری اور معاہدے کی اہمیت۔ نماز کی حفاظت جنت کی ضمانت اس لیے کہ نماز عمل کی بنیاد ہے، سارے اعمال کی بنیاد۔ گواہی کی پختگی شہادات میں مستحکم، یہ عقیدے کی ضمانت ہے۔ مذہب دو چیزوں کا نام ہے، عقیدہ اور عمل، لیکن قدرت نے آواز دی کہ پہلے انسان